یہ جو افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، پھر پاکستان کا جو رسپانس ہے پچھلے 4-5 دنوں میں، اس کو آپ کس طرح سے جو وہ دیکھتے ہیں؟ ہمیں اس معاملے کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے اور پھر آگے کس طرح بڑھنا چاہیے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں. جی، شاید جیل سے رہائی کے بعد پہلی. بالکل. آپ نے آپ کا شکریہ جو آپ آئے یہاں پر. سینڈوچ اور پیٹی آپ نے اپنی جیب سے کھلائی، بڑی مہربانی. دیکھیں، آئیڈیل تو سچویشن نہیں ہے. دیکھیں، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن جو کوئی اسکلیشن وہاں سے ہوئی ہے تو جواب ظاہر دینا ہے ریاست نے. پاکستان کی سلامتی پہ بات ہوگی، ہم نے سب نے پھر پاکستان کے ساتھ اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا موقع میسج کل جناب عمران خان صاحب نے جیل سے دیا، جو بیرسٹر گوہر صاحب نے دیا بار، وہی پرانی بات خان صاحب نے دہرائی. ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ہرگز مطلب خلاف نہیں ہیں. سیاسی اختلاف انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، ادارے سے اختلاف، ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے فوج یا اداروں کے خلاف. لیکن اب آگے کا جو سٹیپ ہے وہ اب کیا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ایک نیبر پہ چڑھائی رکھنی ہے؟ حالانکہ ہم نے رسپانس دیا ہے، ہم نے کوئی انیشیٹ تو نہیں کیا تھا. حملہ تو ہم نے ان پہ نہیں کیا تھا. رات کو انہوں نے حملہ کیا، ہماری طرف سے جواب آیا. لیکن این لڑائی کے دوران بھی بات چیت ہوتی ہے. ہماری جماعت کی، خان صاحب کی، ہم سب کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں کابل کو انگیج کرنا چاہیے. اچھا، ان کو جو ایک تگڑا جواب تھا وہ بھی آ گیا. اگر وہاں سے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے تو یہاں سے جواب آ گیا. اب اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ دونوں طرف جو ہے نقصان ہوگا. ہماری بھی شہادتیں ہوئی ہیں، حالانکہ ہماری فوج نے ایک رسپانس دیا ہے، ہماری ماشاءاللہ جس طریقے سے ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے. لیکن یہ حل نہیں ہے ان مسائل کا. اس لیے خان صاحب کی طرف سے آج جیل سے ایک بات بھی آئی. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے اور میں باہر آتا ہوں، ان کو بھی میرے خیال میں افغانیز کو اور طالبان جو وہاں حکومت ہے ان کو بھی خان صاحب پہ ٹرسٹ ہے. اور میں جب طالبان کا لفظ یوز کرتا ہوں تو یہ ٹی ٹی پی یا دہشت گرد نہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو عمران خان صاحب کے دور میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سب نے مل کے ان کا ایک پیسفل انخلا کیا، نیٹو کا اور امریکنز کا، اور ایک پیسفل طریقے سے افغانی واپس اپنے ملک میں حکومت بنا پائے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ جماعت کا کہ ہماری حکومت جانے کے بعد وہ 16 مہینے 18 مہینے میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے ضائع کیے. اچھا، اس میں اگر وہ ایک دورہ ان کا ہو جاتا اور رابطہ کاری بہتر ہو جاتی تو وہاں جو اڈے ہیں، جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، وہ ساری چیزوں پہ بات ہو جاتی. 16 مہینے بہت بڑا گیپ ہے رحمان صاحب. لیکن اب دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک طرف تو وہ ٹی ٹی پی جیسے گروپس کو وہاں پر چھٹی ملی ہے یا ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، ان کو ان کی سرکوبی کرنی چاہیے. اور دوسری طرف جو بھارت کے ساتھ ان کے جو تعلق، وہ میرے خیال میں بڑا غلط ہے. مجھے یقین کریں، ایک تو وہ سیاسی چیز ہوتی ہے نا، بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بطور یعنی کہ ایک ہمسائے کے، ہمارے ہمسائے ہیں مسلمان. مجھے ایک چیز کا دکھ ہوا ہے. دکھ اس کا ہوا ہے کہ ہمارے دور میں خان صاحب نے اس وقت سعودی عربیہ کے تعاون سے اور اپنی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی صلاح مشورے سے یہاں 2 سربراہی اسلامی کانفرنسز کی تھی. مجھے اعزاز حاصل تھا کہ بہت سے لوگوں کو میں نے ویلکم کیا تھا، جو اسلامی فارن منسٹرز آئے تھے یا امیر خان متقی صاحب آئے تھے، ان کو میں نے ویلکم کیا. ریئلی فیلٹ ویری گڈ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. سارا ہم نے بڑا آنر کیا ان کو اسٹیٹ لیول پہ. اور اس سے پہلے بھی یہ رہنما یہاں پر پاکستان میں رہتے رہے ہیں. لیکن مجھے جو دکھ ہوا نا وہ اس چیز کا ہوا کہ یار آپ میرے بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم میں کوئی انبن ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، میں نے تھوڑی نہ جا کے وہاں آپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ جانا ہے. اور دشمن بھی ایسا جو مشرک ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو. یعنی کہ جو پیشن گوئیاں ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑیں، اسلام سے تو آگے کوئی چیز نہیں ہے نا. جو پیشن گوئی ہے غزوہ ہند کی، آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، بھارت جا کے ان کے ساتھ، جن کے خلاف یہ آپ ہی کی سوچ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ غزوہ ہند ہوگی اور یہاں سے یہ فوجیں جائیں گی، وہاں سارا کچھ ہوگا. تو آپ ان کے ساتھ جا کے یہ نہیں کرنا تھا. میں خیال میں بڑا نیگیٹو میسج تھا کہ ان کا جا کے بھارت کے ساتھ اس طرح. اور ان کو پتہ بھی ہے کہ مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کو سپورٹ کی ہے، چاہے وہ رشین انویژن ہو یا جو ابھی نیٹو. بھارت ان کے جو مخالف تھے ان کو اسلحہ دیتا رہا، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے سپورٹ دیتا رہا. خان صاحب نے جب مجھے دیکھیں، خان صاحب کی جب حکومت تھی تو خان صاحب کے حکم پہ میں گیا کابل.
اس پہ میں نے میڈیا میں بڑی کم بات کی ہے. وہاں ایک محمد علی جناح ہاسپٹل تھا, آئی تھنک $18 ملین کا ایک تحفہ تھا پاکستان کی طرف سے افغان برادری کو. قائد اعظم کے نام سے ہم نے اپنے ادھر ہسپتال کا افتتاح کیا تھا کابل میں. تو وہاں ان کے جو اس وقت کے نائب صدر تھے سرور دانش صاحب, ان کو میں نے کہا تھا کہ یہاں قائد کی پکچر لگائیے تاکہ جب افغانی بھائی آئیں ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے. تو جب واپس میں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا, اس وقت کے جو نائب صدر تھے اشرف غنی صاحب کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ خان صاحب کو ریکویسٹ کیجئے. پاک بھارت معاملات ہو چکے تھے اس وقت جو حملہ ہوا تھا, اور ہم نے ان کو ناکو چنے اس وقت بھی چبوائے تھے ہماری ایئر فورس جو 2019 والا معاملہ تھا. جی سر. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو کہیے کہ ایئر سپیس بند ہے تو ہمیں بڑا مسئلہ ہے تجارت کو فلانا اور یہ وہ, تو بھارت کا جہاز ادھر نہیں آ سکتا پاکستان کے اوپر ادھر اس طرح. مجھے بڑا عجیب لگا اس وقت کہ یار یہ ایک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی, آپ مجھے یہ کہنا. میں ان کو کہا میں خان صاحب کو یہ کہوں گا لیکن آپ بھی ایک کام کیجئے کہ جب کبھی کشمیر کا مسئلہ ہو تو پاکستان کی خاطر نہیں, بطور مسلمان کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دیجیے گا بھارت کے بغیر. تو ان لوگوں کو میں ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ, افغانی جو ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی آج بھی ان کو بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے ہمارے بیچ میں کوئی کنفیوژن ہے, کوئی مسئلہ ہے, بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. بیٹھ کے حل کر دی وے فارورڈ جو آپ نے سوچا کہ دلی کے پاس جا کے دلی میں آپ کو سولوشن نہیں ملے گا, سولوشن آپ کو اسلام آباد میں ہی ملے گا. اور اسلام آباد کے پاس ایک شہر ہے راولپنڈی جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان رہتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ظلم بند ہو, ان کو باہر لے کے آئیں, میں سمجھتا ہوں خان صاحب پہ بڑا وہ ٹرسٹ لیول ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ وہ حل کر کے دے سکتے ہیں عمران خان صاحب. اب میں ذرا دوسرے ایشو پر آتا ہوں, یہ جو وفاق اور صوبے والا نئے وزیر اعلیٰ کے آنے سے آپ کو لگتا ہے جو ریلیشن شپ آج گورنمنٹ نے, شہباز شریف نے ایک جیسچر جو وہ دیا ہے, انہوں نے وہاں پر ان کو کال کی ہے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ کہا ہے, کو حالات کی بہتری کی امید رکھی جائے, یا جس طرح بہت سارے اندازے ہیں اور اس وقت تشویش ہے کہ جو پہلے حالات تھے اس سے مزید حالات خراب ہو جائیں گے؟ I think it's a good gesture. شہباز صاحب نے, حالانکہ ہم ان کو پی ایم نہیں مانتے, ہماری کھاتے میں تو فارم 47 وہ ہیں بھی فارم 47, مریم صاحبہ بھی فارم 47, بڑا بھائی بھی فارم 47, ساری گیم بھی فارم 47 کی ہے. لیکن کیا کرے, اب عہدوں پہ بٹھا دیا یار لوگوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا جیسچر ہے. لیکن اس میں پھر جو آخر میں انہوں نے وہ ساتھ میں بات میں جو ایک ایکسٹینشن لگائی کہ میں پتہ نہیں کس سے پوچھتے ہیں, ضمیر سے پوچھتے ہیں یا پتہ نہیں کس سے, انہیں پوچھنا کس سے تھا, اور وہ اتنا مشکل کام تھا کہ پھر دیکھیں ایک اور چیز, اگر یہ سہیل مل لیتے آج سی ایم صاحب, صرف سیاسی بات نہیں ہے کہ انہیں خان صاحب سے ملنا ہے, ایک پورا 5-6 کروڑ کا صوبہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایسی کوئی آبادی میں خیال میں سہیل نے بتائی بھی ہے آج کہ 5 کروڑ کا صوبہ ہے. وہ رننگ آف دی گورننس تب سٹارٹ ہوگی جب کابینہ بنے گی. سہیل کابینہ خان کے مشورے کے بغیر بنا سکتا ہے, وہ تو گنڈا پور بھی نہیں بنا سکتا تھا. ٹھیک ہو گیا, آپ نے آج سہیل کو نہیں ملنے دیا تو آپ نے کابینہ نہیں بننے دی, کابینہ نہیں بنے گی تو گورننس نہیں ہوگی. گورننس تو چلو ایک طرف رکھیں, لا اینڈ آرڈر کے اتنے سیریس ایشوز ہیں, یو نیڈ اے کیبنٹ ود اے چیف منسٹر. تو آج جو فیڈرل گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے, پتہ نہیں کون سی گورنمنٹوں نے مل کے یہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے, آپ نے آج سی ایم سہیل کو خان صاحب سے جب نہیں ملنے دیا تو آپ نے کم از کم, اگر کل بھی ملنے دیتے ہیں, 24 گھنٹے مؤخر کر دیا. آج اگر وہ ملتے, کابینہ کی اناؤنسمنٹ آج رات ہو جاتی میرے خیال میں, نام کوئی ایک دو آگے پیچھے ہوں گے, باقی تو وہی ہوگا, تو کل سے وہ حکومت سٹارٹ ہو جاتی. 5 کروڑ کے صوبے کو آپ نے اپنی سیاسی انا کی بھینٹ چڑھایا ہوا ہے. وائی آر یو ناٹ لیٹنگ ہم میٹ اپنا پرائم منسٹر عمران خان, ایکس پرائم منسٹر. لیکن اس کا ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ کیا یہ جو ملاقات نہ ہونا ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عمران خان سے جڑا ہے, اور عمران خان کیونکہ جیل میں ہے, جب ملاقات نہیں ہوگی تو نہ پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے نہ حکومت آگے بڑھ سکتی ہے. کیا میاں صاحب سے نہیں جڑی ہوئی نون لیگ ساری؟ بالکل ہے, لیکن کیا مولانا صاحب کے ابرو کے اشارے پہ ساری جمعیت علماء اسلام ادھر تو ویسے یار بائی دا وے, لیکن بائی دا وے جی یہ کب ہوگا ویسے 7 نسلوں کے بعد ہوگا جمعیت میں, یا اس میں پیپلز پارٹی میں, یا مسلم لیگ نون. ہمارے تو کارکن آ رہے ہیں, ہمارے تو کارکن آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ. کچھ سوچ سکتا ہے یہ بزرگ جو کھڑے ہیں نون لیگ میں, پیچھے مریم بی بی کے اور ادھر بلاول صاحب کے, اور یہ مولانا صاحب کی جماعت کا تو ویسے اللہ ہی حافظ ہے. تو وہ تو خان صاحب کے بیٹوں کو آتا دیکھ کر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہماری طرح بنتی جا رہی ہے, نہ کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح. خان صاحب کے بیٹے آئے, وہ پہلے جو ہے سہیل افریدی کی طرح پہلے کارکن بنیں گے, کچھ عرصہ سٹرگل کریں گے, پھر ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان کہے گا کہ قاسم
آؤ بیٹھو میری کرسی پہ, اور قاسم کے ہاتھ میں ایک قد وہ ہوگا جو بلاول صاحب کے ہاتھ میں تھا, جو انہوں نے کاغذ لہرایا تھا, نہیں ہوگا. قاسم آئے گا, سہیل افریدی کے پیچھے کھڑا ہوگا. دس از پی ٹی آئی. اور نون لیگ کیا ہے, وہ جناب سعد رفیق پرانا پولیٹیکل ورکر, خواجہ آصف صاحب ہمیں اچھے لگے برے لگے, ہے تو ان کا پرانا بندہ, 4 دہائیوں سے 3.5 دہائیوں سے میاں صاحب کے ساتھ ہے, کھڑا پھر بھی پیچھے ہے. سیم گوز فار چودھری اعتزاز احسن, سیم گوز فار قمر زمان قائرہ صاحب. دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان. پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت, مڈل کلاس, لو مڈل کلاس کو اپرچونٹیز ہیں. یہ صرف سہیل کی تو بات نہیں ہے. قاسم سوری کو بلوچستان کے پہاڑوں سے اٹھا کے ہم نے یہاں ڈپٹی سپیکر نہیں بنایا تھا. ہم نے اردو سپیکنگ عارف علوی صاحب کو کراچی سے یہاں, عمران خان تو پاکستان کے وفاق کی علامت ہے, کراچی سے عارف علوی اردو سپیکنگ, بلوچستان سے قاسم سوری, یہاں سے ایک پشتون سپیکر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قاسم اس کو بنایا, اسد کیسر صاحب کو. اور اب تو خیر ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن اب میں ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن ڈیفنس منسٹر مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی, اس سے پہلے کوئی پشتون ڈیفنس منسٹر تھا, پرویز خٹک سے پہلے. خٹک صاحب بڑی عزت دی تھی آپ کو خان صاحب نے. نہیں ویسے تو ایوب خان بھی تھے جنہوں نے ماشاءاللہ بھی لگایا, وہ صدر بھی بنے, وہ وزیر دفاع بھی نہیں تھے نا. اچھا چلے وہ اپنی بحث. لیکن میں ملاقات والی چیز آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں. جو ملاقات والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے پارٹی چلنا ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں آ گیا, کہ حکومت آپ کو ملنے دے گی, آپ کے فیصلے ہوں گے, پارٹی اور حکومت تب چلے گی. تو یہ سب کچھ تو پھر حکومت کے ہاتھ میں جو ہے وہ چلا گیا ہے. دیکھیں ظاہر ہے اب جیل کا اختیار ان کے پاس ہے یا کوئی اور طاقتور حلقوں کے پاس ہے, واٹ ایور. اب یہ دیکھیے 26 نومبر کو جب یہ سارا کچھ ہوا ہے, 25 نومبر کو میں اڈیالہ کے باہر تھا. بیرسٹر گوہر نے مجھے کہا کہ آپ آئیے, خان صاحب سے ملاقات ہے, کہ یہ ٹسل نہ ہو, یہ تصادم نہ ہو اور کوئی بات, کیونکہ اس وقت مجھے اتنا یاد پڑتا ہے قاسم اپنا گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کی کوئی بات چیت بھی چل رہی تھی. نہیں ملنے دیا ہمیں ان لوگوں نے, ہونے دیا تصادم. اگر ہم مل لیتے ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آتا. اچھا دیکھیں وہ تو سی ایم ہے, اس کے پاس تو بہت زیادہ اختیار ہے, یا کوئی اور شخص. اب میں 11 مہینوں سے میری ملاقات بند ہے. کیوں بند ہے؟ اگر آپ سیاسی لوگوں کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ عمران خان صاحب کو کارنر کر کے کیا آپ نے عوام کی سپورٹ ان سے ختم کر دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا عوام خان صاحب کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ وہ جیل میں, وہ تو اور بڑھ گئی ہے. علی بھائی لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج صوبے کے لیے, صوبے کے اندر جو سیکیورٹی فورسز موجود ہیں, جن میں پولیس والے موجود ہیں, فوج ہماری موجود ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ دہشت گردی ہے. یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اس طرف دیکھ رہی ہے, صوبائی حکومت اس طرف دیکھ رہی ہے. آپریشن کا نام دیں اسے, کوئی لفظ اور جو ہے وہ کہہ دیں, لیکن لگتا ہے اپروچ بالکل مختلف ہے. اور وہ اپروچ یہ بھی نہیں کہ بند کمرے کے اندر ہے, وہ اپروچ پریس کانفرنسز میں ہے. ادھر حکومت پریس کانفرنس کر رہی ہے, ادھر وزیر اعلیٰ تقریر کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز پہ ہم سب we have to be very clear. پاکستان میں کوئی دہشت گردوں کا اپولوجسٹ نہیں ہے. آپ کا گھر ہے نا, آپ کا اگر گھر ہے, میرے سے زیادہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں آگ نہ لگے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا جی. وہاں سے جو میں ڈیٹ لے کے آئے ہیں, کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگ مریں, یا ہم چاہیں گے کہ وہ بچیں؟ ہمارا اور ان کا جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یار ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے لیول کے آپریشن نہ کریں جس سے میس ایکسیڈنٹس ہوتا ہے, اور جو کولیٹرل ڈیمیج کا گندا لفظ یوز ہوتا ہے. واٹ از کولیٹرل ڈیمیج؟ آپ کے سویلینز انوسنٹ پاکستانی اگر شہید ہو رہے ہیں, تو آپ نے اگر کوئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو آپ ہماری حکومت کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ ایسے کوئی طریقے سے کریں. ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم پہ بارڈر پار سے حملہ ہوتا ہے یا جس طرح اس رات ہوا, کیا ہم سب کھڑے نہیں ہوئے اپنی فوج کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے آپریشن نہ کریں جس سے معصوم لوگ مریں, شہیدوں, کیونکہ انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. ان کی سب سے روٹی کپڑے مکان سے پہلے ان کی زندگی کی سلامتی جو ہے, امن و امان ضروری ہے, جو ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس ڈفرنس آف اوپینین کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ کیا جیل میں رکھ کے یا بات کر کے؟